ठुमका बेबे आई थी दाल की रेसिपी दिखाने, लेकिन बताया ही नहीं कौन सा दाल है। और झाग उसी में डाल के बना दी। सट्टू रोज शिकायत करती है कि उसका गोचू पादता बहुत है। झाग खिला खिला के पादवाती है घर में उसको। बिल्लो अपने दामाद को दाल के झाग खिला खिला के घर भर में गंद मचवाती है। वारे बिल्लो। सट्टू टट्टू, जब तुम बिल्लो नौकरानी से किचन में कोई काम करवाया करो तो प्लीज़ उस जगह पे अपने वीडियो में म्यूज़िक मत लगाया करो। हम इंतज़ार करने लगते हैं कि अभी तुम्हारी माँ हिलाएगी ठुमके। क्योंकि वो कहीं भी शुरू हो जाती है ना, बेगानी की शादी में बिल्लो दीवानी। अमीर अलिजबा के शादी में शुरू हो गई थी, दे दना दन देने लग गई थी। तो जब तुम्हारी वीडियो में तेरी माँ दाल पका रही थी और साथ साथ म्यूज़िक बज रहा था, हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि बिल्लो ठुमका बेबे भी हिलाएगी। वहीं पे सट्टू टट्टू जो नौरत है, वो पाकिस्तान को नीचा दिखाने में आज तक कोई ऐसा कसर है ही नहीं जो इसने छोड़ा हुआ है। भाई ये जाहिलात की एक नमूना है जो छूट गई है, बिछड़ गई है और दुनिया में पिछड़ भी गई है। इसे कोई बोरी में भर के नचा के इतना दूर भीगो वापस कभी ना आए। भीगे वाला आदमी भी ना देखे कि किधर भीगा है, ब्लाइंड शॉट मारे एकदम। इसको बोरी में भर के जोर से हिलाया रे, एक बंदा तो इसे नचा नहीं पाएगा। बड़की जाइंट जो है। ही हा हा करते कैमरा लेके किचन में पहुंच गई। इनडायरेक्टली बिल्लो नौकरानी को चालू कर दी काम पे लगा के। अरे चल नौकरानी दाल पका, दुनिया को पता ना चले। दुनिया को लगे मैं अपनी माँ के दाल प्रमोट कर रही हूँ, किसी को पता ना चले मैं नौकरानी से काम निकला रही हूँ। तो बिल्लो, तेरी अम्मा ने तुम्हें दाल बनाना सिखाया है, लेकिन तुम्हारी अम्मा ने दाल के सबसे बेस्ट और एकदम बिंदास विदाउट प्रेशर कुकर वाला टिप नहीं सिखाया। चलो वाला टिप हम तुम्हें आज सिखा देगा, ठीक है। तुम्हारा अम्मा खाली सिखाई इस तरह कि कैसे अमीर अमीर बुढ़ा पकड़ो ना। चलो, दाल बिना प्रेशर कुकर के जब पकता है को क्या करना चाहिए कि दाल 1 मिनट में घुल मिल जाए। चलो ये टिप हम तुम्हें देता आज। तो लेट्स स्टार्ट। ठुमका बेबे, दे दनादन करते हैं आज। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, 2 दिन पहले मैंने याद किया था कि बिल्लो रानी आजकल दाल नहीं बना रही है। शायद बिल्लो रानी दाल की रेसिपी भूल गई है। ना बिल्लो दाल बनाती है, ना घोंचू बिल्लो के पीछे पीछे कप लेके दौड़ता है। तो ये वाला बात से आप लोग को याद आ गया होगा कि मैं 2 दिन पहले ही याद करा था। सट्टू द टट्टू, तुम मेरे वीडियो इतना ध्यान से देखती हो, जैसे असीम वाला देख के भड़क गई थी। इसे आइडिया मिल गया, आय हाय, व्हाई डोंट वी मेक द यूज ऑफ अम्मी के दाल। कोसर के चड्डी बनियान घोंचू दिखा दिखा के थकता नहीं है। अब तो सेकंड हाउस भी एक इसके कंटेंट बन गए। सेकंड हाउस में कोसर हक के गई हुए कंटेंट है। तो वहीं पे सट्टू टट्टू अपन कंटेंट के लिए अब अम्मी के दाल दिखाएगी। जैसे यूट्यूब फैमिली को दाल पकाना आता ही नहीं है, बेचारे मर रहे थे अम्मी के दाल के लिए। तो एक बार अम्मी के दाल ये 4 साल पहले भी बना के दिखाई है कि मेरा अम्मा ऐसे दाल पकाती है। खाए वाला भी पछता है, जो खाए वो भड़ भड़ के पछता है भाई। ज़िंदगी भर पछताता रह जाए। जैसे गुल्लू एक दाल खा के आज भी बुढ़ापे में पछता रहा है। बिल्लो की माँ ने बिल्लो को दाल पकाना सिखाया, लेकिन अपने हस्बैंड के बन के रहना नहीं सिखाया, पैसा के पीछे भागना सिखाया। तो बिल्लो, तुम्हारी अम्मा ने दाल में 2 चम्मच तेल छोड़ना नहीं सिखाया कि बिलैया दाल जब उबलता है 2 चम्मच तेल डाल दो तो के दाल घुल मिल जाता है। अगर बगैर प्रेशर के पका रहे हो हंडी में, सिर्फ 2 टेबल स्पून तेल डालो, दाल घुल मिल जाता है, हाली से गल जाता है और एकदम अच्छा से घुला मिला दाल पकता है। बिल्लो, हाँ हाँ, सब कुछ सीखा, दाल अच्छा से पकाना तो सीख लेती। हर किसी के घर में दाल एक साइड डिश होता है ना। हमारे घर में जब भी दाल पकता है, साथ ही साथ ही कुछ ना कुछ और भी पकता है, क्योंकि कोई नहीं सिर्फ दाल चावल खा सकता है ना घर में। अचार तो मेरे घर में कोई ऐसा चीज़ बाकी नहीं है दुनिया में जिसकी मेरी माँ ने अचार नहीं बनाया हो। और चटनियाँ एक से एक मेरी मम्मा बनाती रहती है। इवन
ٹماٹر کوٹ کے رکھ لیتے ہیں کھانا کے ساتھ کھانے کے لیے، ٹماٹر پیاز وغیرہ وغیرہ پیس کے رکھتے ہیں۔ ان منوسوں کو صرف لال مرچی ڈالنا آتا ہے، چٹنی پٹنی ان کے کوئی دھیان میں کبھی آج تک میں نے دیکھا ہی نہیں۔ اس کے ٹیبل پہ چٹنی نام کی چیز میں دیکھتی ہی نہیں ہوں کبھی، مہمان آتے ہیں تب بھی نہیں۔ کتنے راچھس لوگ ہیں یار، سادہ سادہ دال اور چاول، وہ بھی رستہ بھر میں گھوم گھوم کے کھاتے، دنیا کو دکھاتے ہیں کہ دنیا کی اکلوتی بلو رانی جو ہے وہ دال پکائی ہے، اور ہم سڑک پہ گھوم گھوم کے انجوائے کر رہے ہیں، کیونکہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ہمیں ہجم نہیں ہوتا ہے، گلے سے نیچے اترتا نہیں ہے۔ جب تک سڑکوں پہ آوارے ڈوگیز کے ٹٹی پٹی دیکھ دیکھ کے کھائیں گے نہیں، تب تک ان کے دال گلے سے اترے گا نہیں، کیونکہ سادہ دال کھاتا کون ہے بھائی۔ ٹھمکا بیبے نے دال پکا کے بنا کے کھلا بھی دیا، لیکن اپنے یوٹیوب فیملی کو بتانا بھول گئی کہ کون والا دال رہا، مونگ کا، مسر کا، ارہر کا، پتہ نہیں کون کون سا، چنا کا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ماش کا۔ بلو پورا پورا سمجھاؤ نا، ورنہ تمہاری یوٹیوب بے وقوف فیملی سارے دال ایک کے میں رکھ کے رگڑا دے دیں گے اچھے سے، اور جب کھائے میں انہیں اچھا نہیں لگے گا تو تمہیں کوٹ کوٹ کے گالیاں دیں گے، منوج بھڑیا ہمارا دال ضائع کروا دی۔ تو بھائی جب سرپس سے قطر ایئرویز جا رہا تھا، میڈم کہتی ہے لال پوچھ والا پلین جا رہا ہے اسی لیے کہتے تھے، یاسین کہتا تھا پڑھ لو پڑھ لو، تو کہتی تھی ابا ابا، اماں بلو کے بھائی ہے جس کے پیچھے میں دیوانی ہوں، ابا ابا میں گھوچو سے شادی کرنی ہے، اس کو گھوچو بنا کے رکھنا ہے۔ ابا نے کروا دیا، کرنے کے دوسرے دن پتہ چلا یہ تو ہسبینڈ کے نام پہ سزائے موت ہے۔ تو سٹو ٹٹو کوئی کسر نہیں چھوڑتی ہے پاکستان کو نیچا دکھانے میں۔ میں پاکستانی نہیں ہوں، میں یہاں آ گئی ہوں اپنے گھر اب، لیکن مجال ہے کوئی میرے سامنے پاکستان کی بے عزتی کرے میں منہ پھاڑ دوں، کیونکہ پاکستان سے پیار ہو جاتا ہے نا، پاکستان میں رہ کے آئی ہوں۔ تو یہ سٹو ٹٹو پاکستان کو نیچا دکھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی ہے۔ یہ اپنے یوٹیوب فیملی کو بتا بھی سکتی ہے نا کہ اگر یہ دو جوڑے موزے اگر 50 کے ملتا ہے، 100 کا اگر دو جوڑے موزے مل جاتا ہے، تو وہ انڈیا کے صرف اور صرف 30 روپیہ کا بنتا ہے، 32 روپیز کا۔ اگر 100 میں دو جوڑے موزے مل رہے ہیں پاکستان کے، تو وہی والا انڈیا میں 30 کا دو جوڑے مل جائیں گے، کیونکہ سیم کرنسی ایکولائز ہوتا ہے نا، ایکول کرنسی بنتا ہے جا کے۔ تو بھائی پاکستان کے 100 روپیہ، انڈیا کے 30 روپیہ، اور پاکستان میں دو جوڑے موزے 100 روپیہ میں بچوں کا آسان سے مل جاتا ہے۔ ہمارے سٹی رحمیار میں تو 100 کا 3 جوڑے بھی ملتا ہے، لیکن اگر تھوڑا زیادہ اچھا کوالٹی کا لو تو 100 کا دو جوڑے ملتا ہے۔ ہاں بھائی ہاں، برینڈ دکان کی بات کر رہے ہیں، برینڈ دکان میں بھی مل جاتا ہے آرام سے۔ تو پاکستان اتنا برا بھی نہیں ہے جتنا یہ عورت ہمیشہ دکھاتی ہے۔ میں نے اس کے 1000 بار بولا ہے، جب بھی پاکستان کی کوئی چیزوں کا دام بتایا کرو، سیم ٹائم ساتھ ساتھ انڈیا کے دام کیلکولیٹ کر کے بتا دیا کرو۔ تو یہ تو جاہلات کی وہ نمونہ ہے جو پچھڑ گئی تھی دنیا میں، بچھڑ گئی تھی اور پچھڑ بھی گئی تھی۔ جب جاہلات سب جھولی بھر بھر کے جا رہے تھے، یہ بیچاری بچھڑ گئی تھی، ادھر چھوٹ گئی ہے۔ تو یہ جاہلات عورت ہے، اسے نہیں آتا ہے سب باتیں، کہ چلو ہم اپنے دیش کے نام اونچا رکھنے کے لیے کیلکولیٹ کر کے بتا ہی دیتے ہیں کہ موزے ہمیں دو جوڑے 100 کا ملا ہے، جو کہ انڈیا کے 30 روپیہ ہے۔ یہی ہے اس کے حرام خوری حرکت جو دنیا کو پسند نہیں ہے۔ فنڈس لینے کا بہت اچھا طریقہ اس نے نکالا ہے، روزانہ آ کے بیٹھ جاتی ہے رونے کہ ہمارے بجٹ میں یہ نہیں آتا، ہمارے بجٹ میں وہ نہیں آتا، ہمارے بجٹ میں فارم ہاؤس نہیں آتا، ہمارے بجٹ میں موزے نہیں آتی، تو روزانہ روزانہ بھیک مانگنے آ جاتی بھکاری کہیں کی۔ ارے فنڈ دینے والے، پہلے ان کے بچوں کے اسکول کے لیے اتنا فنڈ دیے ہوں کہ بچے پڑھ پڑھ کے پروفیسر بن کے نکل گئے، اب مجھے جوتے کے پیسے دو نا اس عورت کو، ورنہ روز روتی رہے گی میں نے اتنا پیسہ بچانا ہے، میں نے اتنا بچایا ہے، میں نے اتنا بچانا سوچا تھا، میں اتنا نہیں بچا پائی، اتنا بچ گیا، اتنا نہیں بچتا۔ پاکستان میں مہنگائی ہوگی بھائی، پاکستان سے چلو، بہت دقت ہے یہاں پہ، پاکستان میں بہت مہنگائی ہوگی بیچاری کے حساب سے، تو بے غیرت۔
ڈائریکٹ بول دو غریبی چھائی ہوئی ہے، کو سر چلی گئی ہے، کچھ پیسہ دے دو موجہ خریدے گا، بات ختم، چھوٹا سا لائن ہے ایک دم۔ دنیا میں ہر کوئی دال پکاتا ہے اور اس سے اچھا طریقہ سے پکاتا ہے، ویسے دال میں کیا منتر ماری اس کی ماں نے جو کچھ الگ لگا آپ لوگوں کو، پھور طریقے کا دال۔ اس سے اچھا تو چھوٹی نیو نیو لڑکیاں جو کھانا بنانا سیکھتی ہیں وہ بنا لیتے ہیں۔ دال میں کیرٹ ڈال دیتے ہیں، کوئی گرین لیفی ویجیٹیبل ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے گھر امی دال میں کیرٹ کاٹ کے ڈالتی ہے اور مورنگا لیوز ڈالتی ہیں، اچھا لگتا ہے اور ہیلتھی ہو جاتا ہے نا ایک دم سے۔ اور لہسن مرچ کوٹ کے تڑکے دیتی ہے، زیرہ میتھی سرسوں پیاز براؤن، مزیدار بنتا ہے۔ اور ہمارے گھر میں 15 منٹ سے پہلے دال بن جاتا ہے، جیسے ہم گیس اسٹوو پہ چڑھاتے ہیں، ایک دو سیٹی مارتی ہے، تیسرا سیٹی سلو میں مروا کے بند کر دیتے اور دال پک گیا، تڑکا دے دیا۔ ہاں ہم اس میں تیز پتی ڈالتے ہیں جس کو کری پتہ بولتے ہیں نا، کری پتہ تو لوگ دال چینی کے پتے کو کہتے ہیں، ہم لوگ تیز پتے کو بولتے ہیں، گرین والی پتی جو ہے۔ بھائی نے فلاور گارڈن میں اگایا ہوا ہے، اس کو جب سے میں آئی ہوں جھور جھور کے ایک دم منڈا کر کے رکھی ہوں، کبھی دکھاؤں گی آپ لوگوں کو۔ ہم لوگوں کے گھر کے تیز پتہ ہے ایک دم، اس کے پتے ختم کر دی میں نے، ہمیں لا کے نیا درخت اگانا پڑے گا شاید اب۔ تو ویجیٹیرین ترکاری اور دال وغیرہ اس تیز پتے کے بغیر ایک دم سے ادھورا لگتا ہے، جو اس کے سٹو ٹٹو کے گھر کے آگے بھی ہے، پہلے والا گھر پہ تھا، یاد کرو۔ جو دال کے تڑکے میں وہ پتہ نہ ڈالے تو اس کا دال کھانے کے لائق بھی نہیں ہوتا ہے، ہم لوگ کے گھر میں بغیر اس کے دال بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ بلو رانی کیا جانے دال کا سواد، بندرین بلو۔ تو میرے پیارے پیارے بچے، آپ لوگوں نے رکھنا ہے اپنا بہت سارا خیال اور دعا میں کرنا اپنی بہن کو بہت سارا یاد، لیکن بلو رانی کے جلاب جیسے دال مت بنا کے کھانا کبھی۔ واش روم دوڑتے رہ جاؤ گے، سکون نہ چین نہ کچھ نصیب نہیں ہوگا، یاد کرنا۔ تو بھائی آرام آرام سے دال پکاؤ اپنے اپنے طریقے سے، بس بلو رانی کا طریقہ کبھی نہیں آزمانا، بھول سے بھی بھول نہیں کرنا۔ اللہ حافظ۔